میری شادی آصفہ سے ہوئی تھی. وہ میرے محلے میں ہی رہتی تھی. میری والدہ کی آصفہ کی اماں سے کافی دوستی اور محبت کا رشتہ تھا، اسی لیے میری والدہ نے میرا رشتہ مانگ لیا اور رشتہ منظور بھی ہو گیا. گو کہ میرا آصفہ سے پہلے سے آنا جانا تھا، کیونکہ میری امی جب بھی کچھ اچھا کھانا بناتی تو مجھے ان کے گھر دینے کے لیے بھیج دیتی، اور اکثر اوقات دروازہ آصفہ ہی کھولتی تھی. وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی، اسی لیے جب امی مجھے شادی کے حوالے سے آصفہ کا پوچھنے لگی تو میں نے انکار نہیں کیا. پھر میری زندگی میں پہلے سے کوئی لڑکی تھی بھی نہیں جو مجھے کوئی اعتراض ہوتا. میری شادی کسی سے بھی ہو جاتی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. پھر آصفہ میں مجھے کوئی برائی نظر بھی نہیں آئی تھی. بہرحال میری چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہوا تھا. آصفہ ویسے تو بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی. ویسے تو اس میں کوئی بری عادت نہ تھی سوائے ایک عادت کے، وہ یہ کہ وہ ہر روز شام ہوتے ہی اپنے میکے چلی جاتی تھی اور 3-4 گھنٹے بعد ہی گھر واپس آتی، اور مہینے بعد میکے میں رہنے کی ضد کرنے لگتی. میں اسے کہتا بھی کہ تم روز شام کو تو میکے جاتی ہی ہو، گھنٹہ بھر اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار کر آتی ہو، اب رہنے کا کیا جواز ہے؟ لیکن وہ رونے لگتی کہ 2-4 گھنٹوں سے کیا ہوتا ہے، میں گھر کے سارے کام بھی تو کرتی ہوں، کیا ہے کہ کچھ گھنٹے اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہوں. میری آپی بھی میکے رہنے آئی ہے، ہم بہنیں ساتھ رہیں گی تو خوب باتیں کریں گی، پلیز مجھے جانے کی اجازت دے دو. میں نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا اور کہا ٹھیک ہے رہ لو جا کر، لیکن بس 2 دن میں لوٹ آنا. وہ میری بات سن کر یوں خوش ہوئی جیسے میں نے اسے کوئی بہت ہی قیمتی چیز دے دی ہو. وہ رہنے چلی گئی تو میری والدہ کا موڈ خراب ہو گیا. وہ مجھے رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں لے کر بیٹھ گئی. کہنے لگی آصفہ کو تم ہی کچھ سمجھاؤ، ہماری تو ایک نہیں سنتی. بھلا یہ بھی کوئی طور طریقہ ہوتا ہے بہوؤں کا کہ روز منہ اٹھائے میکے پہنچ جائیں اور پھر مہینے بعد رہنے الگ چلی جائیں. اسد میاں لگام ڈالنا سیکھو اپنی بیوی پر. میں نے تعصب سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا، پھر ان سے یہ کہہ کر جان چھڑوانا چاہی کہ آپ کی ہی پسند سے میں نے شادی کی ہے. کل کو تو آپ کو آصفہ میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی تھیں، آج برائیاں نظر آ رہی ہیں. میری بات سن کر میری والدہ تلملا سی گئی. کہنے لگی تم کیا فضول بحث میں پڑ گئے ہو، کہا تو ہے تم سے کہ سمجھاؤ اپنی بیوی کو کہ اتنا زیادہ میکے جانا درست نہیں. میاں اگر بیوی تم سے قابو نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، میں خود سریا سے بات کر لیتی ہوں، پھر نہ کہنا کہ اماں نے ہلہ بول دیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے سمجھا دوں گا. میں نے اپنی ماں کو تو تسلی دے دی، لیکن جانتا تھا کہ آصفہ کو سمجھانا اور بھینس کے آگے بین بجانا ایک ہی بات تھی. وہ اپنی ہی منمانی کرتی تھی. 2 دن بعد جب آصفہ گھر آئی تو بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی. چہرہ بالکل مرجھا سا گیا تھا، بار بار اپنے کندھے دبا رہی تھی. میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ میکے رہ کر آنے کے بعد تو تمہیں حشاش بشاش ہونا چاہیے تھا. وہ بس آپ ہی کے ساتھ رات بھر جاگتی رہی ہوں، اسی لیے نیند پوری نہیں ہوئی، اور جب سے گھر واپس آئی ہوں آپ کی اماں جان کا موڈ مجھ سے خراب ہے. ارے مہینے بعد میکے بس 2 دن ہی رہ کر آئی ہوں، اور جب سے آئی ہوں غصے سے منہ پھلائے بیٹھی مجھے یہی سنائے جا رہی ہیں کہ تمہارے عیش ہیں، منہ اٹھائے میکے پہنچ جاتی ہو. ایک ہماری بیٹیاں ہیں، 2 مہینے گزر جاتے ہیں، ہمیں تو ان کی شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوتی. میں نے ابھی کل اپنی امی کا ایک لمبا چوڑا لیکچر سنا تھا، اسی لیے اب بیوی کی کہانی سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا. میں نے اس کی باتوں کو ایک کان سے سنا، دوسرے سے اڑا دیا. ابھی میری شادی کے ابتدائی ماہ ہی چل رہے تھے، اسی لیے بیوی کی سنگت میں وقت گزارنا چاہتا تھا. لیکن اس کے بازو پر نیلے رنگ کا نشان دیکھا تو مجھے کچھ عجیب سا لگا. میں نے کہا یہ نشان کیسا ہے؟ میری اس بات پر آصفہ کی رنگت اڑی تھی، نہ جانے کیوں وہ گھبرا سی گئی تھی. پھر ویسا ہی ایک نشان میں نے اس کے پیر پر دیکھا. وہ میری بات کو ٹالنے لگی. میں نے غور کیا تو ایک ویسا ہی نشان اس کے کندھے پر بھی تھا. میں نے آصفہ سے کہا کہ یہ کیسے نشان ہے؟ وہ کہنے لگی کون سے نشان؟ مجھے نہیں معلوم. پھر تھوڑی دیر کے لیے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی. پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا ہو کہنے لگی ہاں وہ میری آپی کا بیٹا ہے نا فیضی، بہت شرارتی ہے. اس نے ہاتھ میں کھلونا پکڑ رکھا تھا، ضد میں آ کر اس نے مجھے وہ کھلونا مارنا شروع کر دیا. شاید اسی سے نشان پڑے ہوں. میں اس کی بات پر شاید یقین کر بھی لیتا، لیکن اس کی زبان اس بات پر اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. وہ بار بار گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، بار بار اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ پہنچ رہی تھی. پھر جلد ہی اس نے لیمپ بھی بجھا دیا تاکہ کمرے میں اندھیرا ہو جائے. کچھ دیر تو میرے دماغ میں یہی باتیں گھومتی رہیں، لیکن پھر میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی. صبح آفس بھی جانا تھا، اسی لیے میں سو گیا. میں شاید اس بات کو فراموش بھی کر جاتا
لیکن یہ تو اب ہر بار کا قصہ تھا. جب بھی میری بیوی میکے رہ کر آتی اس کے وجود پر نیل کے نشانات ہوتے. جب بھی میں وجہ پوچھتا تو وہ بات کو گول کر جاتی. ایک طرف مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی، دوسری جانب میری والدہ کے شکوے بڑھنے لگے کہ آصفہ کو روز میکے جانے سے میں سختی سے منع کروں. میں بیوی پر ناجائز پابندیاں اور بلا وجہ کی سختی کا قائل نہیں تھا، بلکہ مجھے تو ان مردوں پر غصہ آتا تھا جو عورت پر ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر خود کو مرد بھی کہتے تھے. لیکن میں ایسے مردوں کو مرد نہیں سمجھتا تھا. لیکن یہ بات بھی غلط تھی کہ شوہر کی نرمی کا بیوی غلط فائدہ اٹھائے. پہل تو میں نے آصفہ کو پیار محبت سے سمجھایا، لیکن وہ میری بات کو سنجیدگی سے لینے کو تیار ہی نہ تھی. مجبوراً مجھے اس سے سختی سے بات کرنی پڑی. میں نے کہا کہ آج کے بعد میں تمہیں روز روز میکے جاتے ہوئے نہ دیکھوں، ورنہ میرے سخت رویے کی شکایت مت کرنا. میری بات اور سخت لہجہ سن کر وہ چپ سی ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری بات کا یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے. آصفہ نے مجھ سے بات چیت بالکل ترک کر دی. مجھ سے کیا، وہ میرے گھر میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، نہ ہی کچھ کھا رہی تھی. رات کا کھانا لگا کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. میں نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن کھانے کے دوران ہی میری والدہ نے بتایا، توبہ کتنی اکڑ ہے اس لڑکی میں. آج میکے نہ گئی تو پورا دن ایک نوالا منہ میں نہیں ڈالا کہ بیگم صاحبہ کو میکے جانے سے روکا کیوں ہے. یہ سن کر میرا نوالا ہاتھ میں ہی رہ گیا. یہ بات تو مجھے بھی متعجب کر گئی تھی. یہ بات اتنی بڑی تو واقعی نہ تھی جتنی بڑی آصفہ نے بنا دی تھی. کھانا مجھ سے ٹھیک سے کھایا ہی نہیں گیا تھا. وہ صبح سے بھوکی تھی، یہ سوچ کر نوالا میرے اندر بھی اترنے کو تیار نہ تھا. وجہ وہی تھی کہ میں اس مزاج کا ہی نہ تھا کہ عورت پر جبر کروں. لیکن اگر یوں سب کے سامنے کھانا چھوڑ کر جاتا تو سب مجھے جورو کا غلام کہتے. اس لیے میں نے بمشکل ہی آدھی روٹی کھائی. کچھ دیر اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا رہا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا. تھوڑی دیر بعد میں اسٹیل کے گلاس میں دودھ بھرا اور کمرے میں لے گیا. ہمارے گھر میں سب سے بڑا گلاس اسٹیل کا ہی تھا. میں جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ سسکیوں سے رو رہی تھی. یہ بات بھی میری عقل و فہم سے باہر تھی. بھلا ایسی بھی کیا میکے سے محبت کہ اس نے ضد کی انتہائی کر دی. وہ اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی. کمرے کی لائٹ بھی بند تھی. میں نے کمرے کی ساری بتیاں جلا دی، پھر اس کے پاس پہنچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا. بڑے پیار سے اسے آواز دی، لیکن میری پکار پر اس کے رونے میں اور تیزی آ گئی. میں نے کہا، آصفہ اٹھو، بیٹھو، چلو شاباش، یہ دودھ کا گلاس پی لو. لیکن وہ نہیں اٹھی. میں نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اسے منانے لگا. میں نے کہا، میں نے بھی کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا، اس لیے کہ اس نے نہیں کھایا. یہ میری اس کے لیے محبت ہے. شوہر کے ایسے محبت بھرے جملے عورت کو تقویت بخشتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں مرد یہ جملے صرف اس لیے نہیں بولتے کہ کہیں بیوی سر پر ہی نہ چڑھ جائے، حالانکہ وہ اس محبت کی حقدار ہوتی ہے. میرے چند محبت بھرے جملوں نے آصفہ پر واقعی کوئی جادوئی اثر کیا تھا. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، دودھ بھی پی لیا، ساتھ ہی ساتھ مجھ سے ڈھیروں شکوے بھی کرنے لگی کہ وہ سارے گھر کے کام بھی تو کرتی ہے. میری والدہ تو اٹھ کر ایک گلاس پانی تک نہیں پیتی. پھر کہنے لگی کہ کیا کبھی آپ کی والدہ نے آپ سے میری تعریف بھی کی ہے؟ بس آپ کو یہی بتاتی ہیں نا کہ میں منہ اٹھائے میکے چلی جاتی ہوں. کبھی یہ کہا ہے کہ صبح سے شام تک 10 منٹ کے لیے بھی مجھے فرصت کے لمحات نصیب نہیں ہوتے؟ گھر پر نہ کوئی ملازمہ ہے، نہ میری مدد کے لیے کوئی دوسری خاتون. سارے کام میں اکیلی کرتی ہوں. اگر یہ 2-4 گھنٹے میں میکے میں نہ گزاروں تو آپ کی ماں مجھے اس وقت بھی سانس نہ لینے دے. میں پتھر کی تو نہیں بنی ہوئی اسد. وہ مجھ سے نم آنکھوں سے کہنے لگی. مجھے وہ اس بات پر حق پر لگ رہی تھی. یہ بات سچ تھی کہ میری شادی کے فوراً بعد ہی اماں نے بڑی بھابھی کو الگ کر دیا تھا. بھابھی پہلے ہی میری والدہ کے مزاج سے تنگ تھی. انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اوپر کے پورشن میں شفٹ ہو گئی. امی نے شادی کے فوراً بعد سارے گھر کی ذمہ داری آصفہ کے سر پر ڈال دی تھی. جب میں ملازمہ رکھنے کا کہتا تو وہ مجھ پر بگڑنے لگتی کہ تمہاری بیوی نوابوں کے خاندان سے ہے. میں نے بھی تو ساری زندگی بنا ملازمہ رکھے گھر سنبھالا ہے. تمہاری بڑی بھابھی نے بھی ایسا ہی کیا ہے. پھر یہ کون سا کسی محل سے آئی ہے جو کام کرنے سے گھس جائے گی؟ بہرحال بیوی اور ماں کے بیچ مرد ہی پس کر رہ جاتا ہے. میں نے آصفہ کا ہاتھ تھاما، ہونٹوں پر لگایا. میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تمہارے میکے جانے پر. تم جانتی ہو کہ میں کس مزاج کا انسان ہوں، لیکن تم خود سوچو، شادی کے بعد روز روز میکے جانے سے تمہارے میکے میں کیا عزت رہ جائے گی؟ تمہاری بھابھی تو تمہاری آؤ بھگت کرنا ہی چھوڑ دے گی.
میری بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی، ماتھے پر تیوری بھی چڑھا لی، جیسے میرا مشورہ اسے پسند نہیں آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کل تمہیں خود تمہارے میکے لے کر جاؤں گا، لیکن تم یہ شام کا چکر چھوڑ دو۔ لیکن وہ میری بات نہیں مانی، کہنے لگی گھر پر ملازمہ رکھ دو تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ یہ وہ بات تھی جو میرے لیے ممکن نہ تھی۔ اگلے روز میں آفس سے جلدی گھر واپس آ گیا کہ چلو آصفہ کو کہیں گھمانے لے جاؤں گا۔ جب سے شادی ہوئی تھی میں اسے کہیں لے کر نہیں گیا تھا۔ میں نے سوچا چلو اسی بہانے اس کا گھر پر دل لگ جایا کرے گا۔ لیکن جب میں گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ محترمہ پھر میکے جا چکی ہیں۔ پھر میں بھی تیار ہوا اور اپنے سسرال پہنچ گیا کہ چلو تھوڑی دیر گپ شپ لگا کر شام کی چائے پی کر آصفہ کو اپنے ہمراہ واپس لے آؤں گا۔ لیکن جو خبر مجھے وہاں جا کر ملی، میرے ہوش اڑ گئے۔ آصفہ کی بھابھی نے دروازہ کھولا، میں نے سلام کیا تو پیچھے ہٹ گئی۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ مجھ سے کہنے لگی، اسد بھائی آصفہ کو بھی اپنے ساتھ لے آتے، جب سے شادی ہوئی ہے آپ نے تو اس پر میکے آنے جانے پر پابندی ہی لگا دی ہے، ایک محلے میں ہوتے ہوئے وہ تو مہینوں اپنی شکل نہیں دکھاتی۔ آصفہ کی بھابھی کی اس بات نے پہلے تو مجھے حیران کیا، پھر مجھے لگا کہ شاید وہ یہ بات تنزیہ کہہ رہی ہیں، کیونکہ آصفہ تو ہر روز منہ اٹھائے میکے پہنچ جاتی ہے۔ میں نے کہا بھابھی آپ مذاق اچھا کر لیتی ہیں، آپ کی نند روز شام سے رات یہیں تو گزارتی ہے، پھر مہینے بعد یہاں رہنے بھی چلی آتی ہے، بلکہ مجھے تو آپ سے کہنا تھا کہ آپ لوگ ہی اسے کچھ سمجھاؤ کہ اپنے گھر میں بھی دل لگائے، آج بھی میں اسے لینے ہی آیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ متحیر سی ہو کر مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی اسد بھائی آصفہ تو یہاں پر نہیں آتی اور آج بھی یہاں پر نہیں ہے۔ میں یہ سن کر دنگ سا رہ گیا۔ اسی اثنا میں میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی، وہ بھی مجھ سے یہی شکوہ کرنے لگی کہ جب سے شادی ہوئی ہے آصفہ ایک بار بھی ان سے ملنے نہیں آئی۔ یہ سن کر میرا سر تو چکرا کر رہ گیا۔ یہ بات اتنی عام تو نہ تھی، اگر وہ میکے نہیں جاتی تھی تو پھر روز کے 3-4 گھنٹے وہ کہاں گزارتی تھی، اور رات رہنے کے بہانے سے کہاں جا کر رہتی تھی، اور پھر وہ نیل کے نشان۔ میں بری طرح سے چکرا کر رہ گیا، بھلا یہ کیا ماجرا تھا۔ میں الٹے قدم وہیں سے واپس لوٹ کر اپنے گھر آ گیا۔ میری والدہ مجھے یوں پریشان دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا، اگر سچ بتا دیتا تو نہ جانے بات کہاں تک جا کر پہنچتی، اور بنا سچائی جانے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے دماغ میں اس وقت وہی سوچ آ رہی تھی جو ایسے موقع پر کسی بھی مرد کے ذہن میں آ سکتی ہے۔ میری بیوی روز میکے کا کہہ کر گھر سے 3 سے 4 گھنٹے غائب رہتی تھی۔ ہر ماہ میکے میں رہنے کے بہانے وہ جاتی کہاں تھی؟ یہ بات اتنی عام نوعیت کی نہ تھی کہ میں اسے چھوڑ دیتا۔ مجھ پر ایک ایک پل کسی اذیت کی طرح سے گزر رہا تھا۔ بار بار جو خیالات مجھے آصفہ کے متعلق آ رہے تھے، میرا غصہ بڑھنے لگا۔ آخر قصہ کیا تھا؟ کہاں جاتی تھی وہ؟ کیا کسی اور کے ساتھ؟ یہ ایسی سوچ تھی جس نے میری جان ہوا کی تھی۔ اس کے علاوہ میں کیا سوچتا؟ آصفہ گھر واپس آئی تو تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر اس کی رنگت اڑی تھی۔ میں اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ وہ حد درجہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی آپ اتنی جلدی واپس لوٹ آئے؟ میں نے کہا میرا ارادہ تھا تمہارے ساتھ کہیں گھومنے چلا جاؤں گا، لیکن تم اپنے میکے جا چکی تھی۔ میری بات سن کر وہ گھبرا سی گئی، پھر کہنے لگی اگر آپ مجھے صبح بتا کر جاتے کہ آپ جلدی آ جائیں گے تو میں آج نہیں جاتی۔ اصل میں میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور بھابھی اپنے بچوں میں مصروف رہتی ہے، اسی لیے میں امی کے پاس ہی بیٹھی رہی، ان کا خیال رکھتی رہی۔ وہ مجھے نہ جانے کیوں وضاحتیں دے رہی تھی، شاید اس لیے ایسا کر رہی تھی کیونکہ وہ جھوٹی تھی۔ میں نے کہا اچھا تمہاری والدہ بیمار ہے، تم نے مجھے بتایا نہیں؟ چلو ایسا کرتے ہیں تمہاری والدہ کی خیریت پوچھاتے ہیں، میں بھی شادی کے بعد سے گیا ہی نہیں ہوں، وہ بھی کیا سوچتی ہوں گی، چلو آؤ چلتے ہیں۔ میں تیار تو پہلے سے ہی تھا، اسی لیے فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن میری یہ بات سن کر آصفہ کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ وہ بار بار اپنے چہرے پر آنے والا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ کہنے لگی امی تو نیند کی دوا لے کر سو چکی تھیں، اور اگر اب ہم گئے تو ان کی نیند ڈسٹرب ہوگی، پھر کبھی چلیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اس بات کو ٹال دیا۔ میں اب ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ آخر وہ جاتی کہاں ہے۔ میں نے کچھ دنوں کے لیے آفس سے چھٹی لے لی، کیونکہ مجھے اب یہ جاننا تھا کہ آصفہ میکے کا بہانہ کر کے جاتی کہاں ہے۔
میں گھر سے صبح آفس کے لیے نکل گیا، لیکن آفس نہیں گیا۔ دوپہر تک میں یوں ہی گلیوں میں بائک گھماتا رہا، وقت بھی تو کاٹنا تھا۔ شام کو میں اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر اپنی بائک پر بیٹھا اپنے گھر کی جانب ہی دیکھنے لگا۔ میں نے ہیلمٹ پہن رکھی تھی، اسی لیے مجھے 100% یقین تھا کہ آصفہ مجھے پہچان نہیں پائے گی۔ آصفہ کچھ دیر کے بعد کالی چادر اوڑھے باہر نکلی اور مین روڈ کی طرف جانے لگی۔ میں اپنی بائک پر فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ مین روڈ پر پہنچ کر رکشہ روک رہی تھی، پھر ایک رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں اس رکشے کا پیچھا کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ رکشہ ایک ویران سے علاقے میں داخل ہوا جو کہ غیر آباد تھا۔ عجیب و غریب قسم کا پسماندہ سا علاقہ تھا، بہت کم گھر وہاں بنے ہوئے تھے۔ آصفہ نے ایک گھر کے باہر رکشہ رکوایا اور رکشے والے کو کرایہ دے کر خود اس گھر میں چلی گئی۔ میں بھی حیران تھا اور پریشان بھی کہ شہر سے دور وہ اس گندے سے علاقے میں کس کے گھر جاتی ہے۔ حیرت مجھے یہ ہوئی تھی کہ اس گھر کا تالا آصفہ نے کھولا تھا۔ میں نے بائک گلی کے کونے میں کھڑی کی اور خود پیدل ہی اس گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے میں اس گھر کی جانب بڑھ رہا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے اس گھر میں کون تھا اور وہ کس سے ملنے جاتی تھی، اور وہ گھر کس کا تھا جس کے تالے کی چابی آصفہ کے پاس تھی۔ ابھی میں اس گھر تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ ایک بائک اس گھر کے پاس جا کر رکی۔ ایک نوجوان بڑی عجلت میں بنا دستک کے تیزی سے اس گھر کے اندر داخل ہو گیا اور اندر سے کنڈی بھی لگا لی۔ میرے لیے مزید برداشت شاید ناممکن تھی۔ میری بیوی روز یہاں اکیلی آتی تھی اور اس کے گھر میں جانے کے بعد ایک نوجوان اندر داخل ہوتا تھا جو میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ میں اور آصفہ جس محلے میں رہتے تھے، پچھلے 6-7 سال سے ہم لوگ خالہ سریا کو جانتے تھے۔ پچھلے 7 سال سے وہ اسی محلے میں رہ رہی تھی۔ ان کی شرافت کی محلے والے گواہی دیتے تھے۔ آصفہ کی بڑی بہن کو بھی میں اچھے طریقے سے جانتا تھا، نہایت نیک اتوار کی مالک تھی، اور آصفہ کے بارے میں بہرحال ایسا نہیں سوچ سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں لیکن میں اندر نہیں جا سکا۔ شاید مجھ میں وہ سب دیکھنے کی سکت نہیں تھی جو میرے ذہن میں چل رہا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں واپس گھر لوٹ آیا۔ میری والدہ پھر خراب موڈ سے بیٹھی تھی، کہنے لگی آج تو میں خود سریا سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ اس لڑکی نے اچھا تماشا بنا رکھا ہے، جب دیکھو میکے گئی رہتی ہے۔ میں نے کہا اماں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہمیشہ کے لیے آصفہ کو اس کے میکے میں ہی چھوڑ آؤں گا۔ میں اب اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا تھا، میں اتنا باظرف ہرگز نہ تھا کہ ایسی عورت کے ساتھ مزید کوئی تعلق رکھتا۔ میری والدہ میرے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر دنگ سی رہ گئی، مجھ پر برسنے لگی۔ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اس ذرا سی بات پر تم بیوی کو چھوڑ دو گے؟ کمبخت، بہنوں والے ہو کر ایسی بات منہ سے نے نکالی بھی کیسے؟ خبردار جو نے ایسی بات کے بارے میں سوچا بھی، میں خود آصفہ کو سمجھا دوں گی۔ لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا، آنکھوں میں بے حد جلن تھی۔ شاید مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ میں آصفہ سے محبت کر بیٹھا تھا، جو کہ شاید ایک فطری سی بات تھی۔ میرا شمار ان مردوں میں ہوتا تھا جو محبت کا حقدار صرف بیوی کو ہی سمجھتے ہیں۔ آصفہ جب گھر پر آئی تو باہر سے میری والدہ اور آصفہ کے بحث کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہنے لگی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ آفس سے آئے دن جلدی گھر آ جاتے ہیں۔ وہ میرے پاس آ کر میری پیشانی چھو کر دیکھنے لگی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے۔ میرے سخت لہجے پر وہ گھبرا سی گئی۔ میرے اندر تو آگ سی لگی ہوئی تھی۔ اسد، آپ بھی امی کی باتوں میں آ کر مجھ سے لڑیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ ان کی عادت ہی کچھ ایسی ہے۔ میں نے کہا کہاں سے آ رہی ہو تم؟ میرے سوال پر وہ کچھ پل چپ سی ہو گئی۔ میں اس کی آنکھوں میں بڑے غصے سے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ کیسا سوال ہے اسد؟ آپ جانتے ہیں کہ اپنی امی… جھوٹ مت بولو مجھ سے، بہت بے وقوف بنا چکی ہو تم مجھے، میکے کا بہانہ کر کے۔ تم جاتی کہاں ہو، کس سے ملتی ہو؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ کون تھا وہ نوجوان جو تم سے اس گندے سے محلے کے چھوٹے سے گھر میں ملنے آتا ہے، جس گھر کے تالے کی چابی اب بھی تمہارے پرس میں موجود ہے؟ میری بات سن کر اس کی رنگت فک ہوئی تھی۔ میں نے کہا آصفہ، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن منافقت نہیں۔ چلی جاؤ یہاں سے۔
طلاق میں تمہیں وکیل کے ذریعے سے بھجوا دوں گا۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی، میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میرے ساتھ چلیں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ میں مر جاؤں گی اسد، مجھے طلاق مت دینا۔ وہ بے تحاشا رونے لگی، پھر مجھے وہیں اس گھر پر لے گئی۔ تالا کھولنے کے بعد مجھے ایک کمرے میں لے گئی جہاں ایک لڑکی زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی، شاید پاگل تھی۔ آصفہ رونے لگی، کہنے لگی یہ میری بہن ہے، ایک لڑکے کی محبت میں گھر سے بھاگ گئی تھی، اس لڑکے نے اسے برباد کر کے چھوڑ دیا۔ اس بدنامی سے میرے والد بھی انتقال کر گئے، میری ماں اور بھائی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو یہ پاگل ہو گئی۔ لیکن مجھے اپنی بہن سے بہت محبت ہے، اسی لیے میں نے سب سے چھپ کر اسے یہاں رکھا ہے۔ جب بھی اسے دورہ پڑتا ہے یہ بے قابو ہو جاتی ہے، مجھے مارنے لگتی ہے۔ اس وقت مجھے اس کے پاس رہنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی حالت بہت بگڑ جاتی ہے، اور وہ نوجوان ایک ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کرتا ہے۔ وہ میرے کہنے پر یہاں آتا ہے۔ میرے وجود پر نیل کے نشانات بھی اسی وجہ سے پڑتے ہیں، کیونکہ جب میں اپنی بہن کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ مجھے مارتی ہے۔ میں نے کہا تم اسے مینٹل ہاسپٹل میں کیوں نہیں بھیج دیتی؟ وہ کہنے لگی کہ وہاں اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، عورت کی عزت گھر کے علاوہ اور کہیں محفوظ نہیں ہوتی۔ آصفہ کی بات سن کر مجھے بہت دکھ پہنچا تھا۔ اس کی بہن کے علاج کے لیے اب میں خود بھی کوشش کرنے لگا تھا۔ ایک ملازمہ بھی اس کی بہن کے پاس رکھوا دی تھی جو کہ اس کا دن رات خیال رکھ سکے۔ میں خود آصفہ کو اس کی بہن سے ملوانے لے کر جاتا تھا، کیونکہ وہ جو کر رہی تھی وہ غلط نہیں تھا۔